سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنے گھر میں جانے کے لیے۔ احساس تلے دبے ہوئے لوگ کہ یار میں ہی اس کے گھر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ہی بلا لیا ہے۔ بہت بڑا احساس اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ انسان کی گردن اٹھتی نہیں، آنکھیں کھلتی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے کثرت سے جاتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے جاتے تھے، تو پیدل جاتے تھے اکثر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ سواریاں موجود ہیں تو پھر آپ کا یہاں سے پیدل جانا، تو فرمانے لگے کہ جب انسان مالک کے حضور جائے تو پھر اسے عاجزی سے جانا چاہیے۔ تو پروٹوکول کی طبیعت چھوڑ کر یہاں جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اسلام ہم پر کوئی سختی نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو چیزوں میں اگر نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا تھا تو امت کے لیے جو آسان چیز ہوتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے، مشکلات نہیں کرتے تھے۔ لیکن حج کے موقع پہ جس کو نہیں ہے عادت طامت باندھنے کی، اسے بھی باندھنی پڑے گی، سب کو ایک ہی جگہ رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کی وحدت قائم ہو، ایک بولی بولیں، ایک لباس میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، کہیں تو مسلمان سارے جمع ہو جائیں ایک چھتری تک۔ تو سب سے پہلے تو جتنے ہمارے ذاتی پروٹوکول ہیں وہ ہمیں گھر چھوڑ کے جانے پڑیں گے۔ یقیناً لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں گے، عہدے بھی ہوں گے، لیکن اب بھائی آپ سارے ایک جیسے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پروٹوکول سسٹم کو یہاں ترک کر کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہیں سے کچھ مانگنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے، تو اس کا کشکول سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کی طبیعت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، زیادہ عبادات کرے۔ ہماری عادت نہیں ہوتی، حاجی ٹریننگ میں ہمیں سارے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ چلنا چاہیے، بالکل صحیح بتاتے ہیں۔ ہم زیادہ چلنے کے عادی ہوں گے تو پھر ہی وہاں جا کے چل سکیں گے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کیا کرتا ہوں کہ حج پہ جانے سے پہلے نا ہمیں کو 2-2 3-3 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہاں ہماری عادت نہیں ہوتی، اور وہاں ضروری کام یہ ہے کہ ہم حرم میں بیٹھے عبادت کریں۔ 15 دن کا حج عمرہ، اور اس میں اگر ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزر جائے تو میاں ہم تو عبادت کے لیے آئے، تو ہمیں یہ بھی عادت یہاں سے ڈال کے جانی ہے۔ کم حاجی ملتے ہیں یار ایسے جو کسی کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ تو جب احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو مینا کے اگلے 2 دن تو پھر ہم ایک دوسرے کا تعارف ہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ عبادت کے دن ہیں، ریاضت کے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے گزارا جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرنا، پر کرنا اللہ کے لیے، رضا الہی پیش نظر رکھنا۔ سب سے بڑا جرم شرک ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر چیز بخش دے گا۔ تو یہ جو دکھاوا اور ریاکاری ہے، اس کو بھی نبی پاک نے شرک اصغر کہا ہے۔ کسی جگہ بھی اپنے دل میں یہ حج ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بڑی ساری محنت اور بڑا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنا پروٹوکول سسٹم چھوڑ جائیں، آرام اپنا گھر چھوڑ کے جائیں، واپس آ کے آرام کیجیے گا۔ اور جو ماہر ہیں نفسیات کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب بندے کی نیند پوری کرانا چاہتا ہے تو 20 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو نیند پوری ہو جاتی ہے، ورنہ 14 گھنٹے اے سی میں سونے کے باوجود بھی لوگ اس طرح اٹھتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے ایک پیناڈول کی گولی مل جائے نا، کبھی جسم دکھ رہا ہے۔ تو نیند پوری کرنے نہیں وہاں جائیں، آپ آرام اور غصہ یہ 2 چیزیں گھر چھوڑ کے جائیں۔ خاص کر کے کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہ کرنا، اور بالخصوص جو اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے خاص کر گزارش ہے کہ وہ بالکل اپنے سارے معاملات، فیملی کی بحثیں گھر چھوڑ کے جائیں۔ غصہ نہیں کرنا وہاں جا کے، آرام پسند نہیں ہونا، گھر آ کے کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں ویسے کوئی وہاں بے آرامی نہیں ہے، لیکن جو ہم عادی جس آرام کے ہوتے ہیں وہ بھی بہرحال وہاں میسر نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ذوق شوق بڑی ضروری چیز ہے، سرمایہ ہے انسانی زندگی کا۔
حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمتullah علیہ سے کسی نے کہا تھا میرا اپنی بیوی سے بڑا سخت اختلاف ہے، سال بھی بڑے گزر گئے، بچے بھی جوان ہیں، اب کوئی ایسی صورت بھی نہیں کہ علیحدگی ہو سکے تو کچھ بتائیں۔ تو فرمانے لگے کہ تو اصل میں نا اپنی گھر والی کی صرف منفی باتیں یاد رکھتا ہے، تو اس طرح کر آج سارا دن تلاش کر اس میں خوبیاں کیا ہیں، اللہ تیرے دین کو تازہ کر دے، تیرا اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیشہ مثبت چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میں بھی اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، کئی آپ میں سے 2 دفعہ بھی جا رہے ہوں گے، وہاں جس کو اللہ نے بلایا ہے نا، خدا کی رحمت ہوئی ہے تو گیا۔ اگر ہمیں کچھ پتہ ہے تو ہم وہاں لوگوں کی غلطیاں نکالنے نہیں گئے، اپنی معافی لینے گئے۔ اس لیے مثبت باتیں ذہن میں رکھ کے جائیں۔ اور تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے اور بردباری رحمان کی طرف سے۔ ہم حج کرنے گئے، ہمیں کوئی کام نہیں، کس بات کی جلدی؟ آپ اطمینان سے اپنے سارے حج کے ارکان کو ادا کریں، اطمینان سے آپ عرفات میں دعائیں مانگیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو معذور لوگ پیدل چلتے نظر آئیں گے وہاں۔ اطمینان سے آپ اپنے اس طرح کا اطمینان نہ کریں کہ قافلے سے بچھڑ جائیں اور آپ کو ڈھونڈا جائے، لیکن یہ کہ جلد بازی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ طواف زیارت کا ٹائم 12 ذی الحج تک ہے، آپ 12 تک وہی ہیں، آپ سکون سے اطمینان سے لوگوں کو لے کے چلیں گے، آپ کو اس میں فائدہ نظر آئے گا۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ اسلام مذہب کیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو فرمایا دین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام، سارا دین خیر خیر۔ وہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ایک دوسرے کو لے کے چلنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بوڑھے ملیں گے، کچھ بیمار ملیں گے، کمزور ملیں گے، ان لوگوں کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے، اس بات کا خاص کر لحاظ رکھیں۔ 5ویں گزارش حج پہ جانے والوں کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ رب کریم کے مہمان ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ہر محکمہ ہر ادارہ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت انگیزی کرتا ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوں تو وہاں سے خیر طلب کریں کہ مالک ہم سارے آپس میں ہیں، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، کچھ ایسا کر دے کہ امت میں وحدت پیدا ہو۔ عالم اسلام جو جگہ جگہ ٹوٹا ہوا ہے، جس طرح آج جوڑ دیا ہے، سب کو جوڑ دے۔ الترغیب والترہیب میں حدیث ہے، عرفات کا دن ہے، کروڑوں پتو شخص ہے، اربوں روپیہ اس کے پاس ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن وہ زمین پہ بیٹھا ہے، بالوں میں ریت پڑ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پوچھتا ہے یہ لوگ کدھر آئے ہیں سارے؟ بڑے امیر، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے، کدھر آئے سارے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ دوستو بڑی بات ہے، یعنی شارحین حدیث کہتے ہیں یہ بڑی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہمارا خالی ذکر ہی ہو جائے، وہاں تذکرہ ہی صرف ہو جائے، یہی بہت بڑا نہیں۔ تو بہت ذوق سے، بہت شوق سے جائیں، اطمینان کے ساتھ آپ سارے ارکان ادا کریں۔ پھر جب رسول رحمت علیہ السلام کے حضور جائیں تو درود و سلام کی کثرت کریں، وہاں جائیں تو کثرت درود و سلام آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر خوب درود بھیجیں، وہاں اپنی حاضریاں خوبصورت کریں، عنوان زندگی نئے طور پر شروع کریں، یعنی یہ ایک نئی زندگی ہے حج کے بعد، بالکل نئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کر کے آیا اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اس کو بھی تو چاہیے نا نئے سرے سے چیزیں ترتیب دے، صرف یہ اپنے پیڈ کو نہ بدل لے آ کے کہ اب مطلب یہ کہ ساتھ حاجی بھی لکھ دو، یہ باقاعدہ اپنے رویے بدلے، طرز زندگی بدلے۔ میں آپ سے پھر یہی عرض کروں گا کہ کشادہ سینے کے ساتھ، کشادہ دل کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ ہمیں سفر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
آپ جتنی زیادہ اپنی طبیعت میں حسن رکھیں گے، ٹھہراؤ رکھیں گے، بردباری رکھیں گے، اتنا حج کا سفر آسان ہوگا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم سے کسی نے کہا تھا آپ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، اتنی چھوٹی زندگی میں اتنے سفر؟ فرمانے لگے 2 سواریاں پاس تھیں، تکلیف کبھی ہوئی نہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک صبر کی، ایک شکر کی۔ یہ 2 سواریاں ساتھ تھیں، لہٰذا کبھی آزمائش نہیں دیکھی۔ آپ کو بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا کہ حج میں مشکلات آتی ہیں، سب کی رائے اپنی جگہ پہ درست ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جو مالک بلاتا ہے وہ سارے راستے آسان کیے دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو یہاں بہت تھکتے تھے نا، ہم طواف زیارت کے لیے گئے تو سب سے اوپر جگہ ملی طواف کرنے کی، کچھ پتہ نہیں چلتا، اتنی آسانی سے سارا کچھ ادا ہوتا ہے۔ بڑی چیزیں تو ویسے ہی بندہ بھول جاتا ہے، بہت ذوق سے جائیے، بہت شوق سے جائیے، اور بڑا آسان ہے بھائی۔ اب تو استری نہیں ٹوٹتی حاجی صاحب کی، گھر سے بھی دروازے پہ گاڑی، اور وہاں آپ کے پاس ٹیبل اور کھانا۔ تو یاد کیجئے نا ان لوگوں کو جو بحری سفر کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے اور جاتے تھے اور کرتے تھے اور سب ہوتا تھا اور ٹھیک ٹھاک لوٹتے تھے اور آتے تھے تو لمحہ لمحہ شکر کرتے تھے۔ تب آپ دیکھیے کتنی آسانی سے سارے کام ہوتے ہیں، کتنی سہولیات ہیں۔ بس ذوق شوق، تحمل، بردباری، محبت، پیار، استغفار۔ ابھی سے موبائل کو وقت دینا کم کر دیں، موبائل کی جگہ تسبیح لے لیں ہاتھ میں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ بندہ پڑھتا بھی رہتا ہے۔ اور اگر موبائل رکھنا بھی ہے تو قرآن مجید رکھیں اس کے اندر اور تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاریں، تھوڑے سے تنہائی پسند ہوں، پھر دیکھیے حج میں عبادت کی کتنی لذت آتی ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سارے قافلے کے سفر کو آسان کرے، لمحہ لمحہ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت والا فیصلہ فرمائے۔ اگر کہیں ہمارے چہرے یاد آ گئے تو یقیناً امید ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت مندی ہم سب کو بار بار نصیب کرے۔ وما علینا